بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا کسب الانسان من عرصه فیعلوم انسان ویعلوم مکسبی۔ عرص کا معنی ہوتا ہے دلہن یعنی بیوی، اور مکسب مصدر میمی ہے بمعنی کمائی، باب ضربہ سے۔ اذا کسبہ جب کمائے، الانسان انسان، من عرصه اپنی بیوی کی شرمگاہ سے، فیعلوم انسان پس کس قدر کمینہ انسان ہے، ویعلوم مکسبی اور کس قدر کمینی کمائی ہے۔ یعنی جو شخص اپنی بیوی کی شرمگاہ سے کماتا ہے تو اس کی کمائی انتہائی کمینی ہے، اور وہ انسان بھی۔ احاز اللزیہ بنت وردان بنتہ ہم الطالبان الرزق من شر مطلبی۔ اللزیہ بنت وردان لال بیگ کو کہتے ہیں، اور الطالبان تثنیہ ہے طالب کا، باب نصرہ سے بمعنی طلب کرنے والے۔ احاز اللزیہ کیا یہ حقیر سا بنت وردانہ لال بیگ، بنتہ اس کی بیٹی ہے، ہم الطالبان وہ دونوں طلب کرنے والے ہیں، رزق کو من شر مطلبی بری ترین جگہ سے۔ یعنی یہ لال بیگ جو حقیر سا کیڑا ہے، کیا یہ بنت وردان کی بیٹی ہے؟ اور میں نے اس کو بنت وردان کی بیٹی اس لیے کہا کہ دونوں یہ بری جگہ سے رزق طلب کرتے ہیں۔ لال بیگ بیت الخلاء سے رزق طلب کرتا ہے، اور یہ اپنی بیوی کی شرمگاہ سے۔ لقد كنت انفی الغدر عن توس طیء فلا تعذلانی رب صدق مکذبی۔ انفی نفی ضربہ سے دور کرنا، الغدر ضربہ کا مصدر ہے بمعنی دھوکہ دینا، لا تعذلان عزل النصرہ سے تثنیہ ہے بمعنی ملامت مت کرو۔ لقد کنتو البتہ تحقیق میں انفی الغدرہ دور کرتا تھا دھوکہ کو، عن توس طیء قبیلہ طی کی اصل سے، فلا تعذلانی پس مجھے ملامت مت کرو اے دو دوستو، رب صدق بہت سارے سچ، مکذبین جھوٹ ہوتے ہیں۔ یعنی ابھی تک میں یہ کہتا تھا کہ قبیلہ طی والے دھوکے باز نہیں ہیں، تو یہ تو اب پتہ چلا کہ دھوکے باز ہیں، تو مجھے اب اس پر ملامت مت کرنا کہ میں نے یہ بات کیوں کہی، کیونکہ کبھی سچی بات پھر جھوٹی بھی ثابت ہو جاتی ہے۔ وَيُرْوَى لَهُ هَذِهِ الْأَبْيَاتُ فِي بَعْضِ النُّسَخِ الْمَطْبُوعِ فِي بیروت وَقَالَ يَهْجُو كَافُورًا۔ اور روایت کیے جاتے ہیں اس کے لیے یہ اشعار بعض ان نسخوں میں جو طبع کیے گئے بیروت میں، اور اس نے کہا مذمت کرتے ہوئے کافور کی، یعنی یہ اشعار بھی کافور کی مذمت میں ہیں، اور بتایا کہ بعض ان نسخوں میں یہ اشعار موجود ہیں جو بیروت سے شائع ہوئے ہیں۔ وَأَسْوَدَ أَمَّا الْقَلْبُ مِنْهُ فَزَيِّقٌ نَخِيبٌ وَأَمَّا بَطْنُهُ فَرَحِيبٌ۔ اسود معنی سیاہ، ضیق معنی تنگ، اور رحیب کا معنی وسیع۔ نخیب نخب کرومہ سے صفت مشبہ ہے بمعنی بزدل۔ وَأَسْوَدَ بہت سارے سیاہ ایسے ہیں، أَمَّا الْقَلْبُ مِنْهُ بہرحال ان کا دل، فَزَيِّقٌ پس تنگ ہے، نخیب بزدل ہیں، وَأَمَّا بَطْنُهُ لیکن اس کا پیٹ، فَرَحِیبٌ پس وہ وسیع ہے۔ یعنی بہت سارے سیاہ چہرے والے ایسے ہیں کہ ان کا دل تنگ ہوتا ہے، بزدل ہوتے ہیں، لیکن پیٹ بڑا ہوتا ہے۔ یموت بہ غیظاً علی الدہر اہلہ کما مات غیظاً فاتق وشبیب۔ یموت موت نصرہ سے مر جانا، اور فاتق اور شبیب دو شخصوں کے نام ہیں۔ یموت بہ مرتے ہیں اس کی وجہ سے، غیظاً غصہ کرتے ہوئے، علی الدہر زمانے پر، اہلہ زمانے والے، کما ماتا جیسا کہ مر گئے، غیظاً غصے کی وجہ سے، فاتق و شبیب فاتق اور شبیب، یعنی زمانے والے زمانے پر غصہ کر رہے ہیں، اور اس قدر غصہ کر رہے ہیں کہ ابھی غصے کی وجہ سے گویا مر جائیں گے، جس طرح کہ فاتق و شبیب دو شخص غصے کی وجہ سے مر گئے تھے۔ اذا ما عدمت الاصل والعقل والندى فما لحیاة فی جنابک طیب۔ عدمت عدم سمع سے ہے گم پانا، اور جناب کا معنی ہوتا ہے بارگاہ، اور فَإِذَا مَا عَدِمْتَ جب تم گم پاؤ، الاصل اصل کو، والعقل اور عقل کو، والندى اور سخاوت کو، فما لحیاة فی جنابک پس نہیں ہے تیری درگاہ میں کسی زندگی کے لیے، طیب کوئی اچھی چیز۔ مطلب یہ ہے کہ
تمہاری نہ اصل اچھی ہے، نہ تم میں عقل ہے، نہ تم میں سخاوت ہے، تو تمہارے درگاہ میں اور دربار میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وَمِنْهَا مَا كَتَبَ بِهِ إِلَى الْوَالِي وَقَدْ طَالَ اعْتِقَالُهُ، اور ان اشعار میں سے بعض وہ ہیں جو اس نے لکھے والی کو، گورنر کو، وقت طالع، حالانکہ لمبا ہو گیا تھا، اعتقالہ اس کا آزاد ہونا، یعنی گورنر کو خط لکھے کہ میں جیل میں ہوں، مجھے رہا کرو، اور رہائی میں تاخیر ہو گئی تو اس وقت یہ اشعار اس نے کہے: بیدی ایھا الامیر العریب لا لشیء الا لانی غریب۔ بیدی یعنی خذ بیدی، میرا ہاتھ پکڑ لو، العریب کا معنی عقل مند اور غریب کا معنی مسافر۔ بیدی میرا ہاتھ پکڑ لو، ایھا الامیر العریب، اے عقل مند امیر، لا لشیء کسی وجہ سے نہیں، الا مگر، لانی اس وجہ سے کہ میں غریب مسافر ہوں، یعنی اے عقل مند امیر میرا ہاتھ پکڑ لو، مجھے رہا کر دو، کوئی اور وجہ اگر نہ ہو تو صرف یہ وجہ سوچ لو کہ میں مسافر ہوں۔ او لأم لہا اذا ذکرتنی دم قلب فی دم عین یذوب، ذکرت ذکر نصرہ سے بمعنی یاد کرنا، یذوب ذوب نصرہ سے ہے پگھلنا، او لأم یا اس ماں کی وجہ سے، لہا او لأم لہا یا اس ماں کی وجہ سے کہ جس کے لیے ہے، اذا ذکرتنی جب وہ مجھے یاد کرتی ہے، دم قلب دل کا خون، فی دم عین آنکھ کے آنسو میں، یذوب بہتا ہے۔ مجھے رہا کر دو اس وجہ سے بھی کہ میری ماں میرے پیچھے رو رہی ہے، جب مجھے یاد کرتی ہے تو خون کے آنسو روتی ہے، تو میری ماں کے لیے مجھے آزاد کر دو۔ ان اکن قبل ان رأیتک اخطأت فانی علی یدیک اتوب، اخطأت اخطاء افعال سے ہے بمعنی غلطی کرنا، اتوب توبہ نصرہ سے توبہ کرنا۔ ان اکن اگر میں تھا، قبل ان رأیتک قبل اس کے کہ تمہیں دیکھوں، اخطأت غلطی کی ہو، فانی پس بے شک میں علی یدیک تمہارے ہاتھوں پر اتوب توبہ کرتا ہوں، یعنی اولاً تو میں نے غلطی کی نہیں، نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، لیکن اگر مان بھی لیں کہ میں نے نبوت کا دعویٰ کیا، غلطی کی، تو اب میں توبہ کرتا ہوں۔ عائب عابنی لدیک ومنہ خلقت فی ذوی العیوب العیوب، عائب عیب ضرب سے اسم فاعل بمعنی عیب لگانے والا، خلقت خلق نصرہ سے ہے بمعنی پیدا کرنا، العیوب عیب کی جمع ہے، عائب کسی عیب لگانے والے نے، عابنی میرے اوپر عیب لگایا، لدیکا تمہارے سامنے، ومنہ اور اسی سے، خلقت پیدا کیے گئے، فی ذوی العیوب عیب والوں میں، العیوب عیوب، یعنی ایک چغل خور اور ایک عیب لگانے والے نے تمہارے سامنے میرے اوپر عیب لگایا، اور وہ ایسا شخص ہے کہ وہ دوسروں پر بھی عیب لگا چکا ہے اور وہ جھوٹے الزامات لگاتا رہتا ہے۔ وقال له بعض اخوانہ سلمت علیک فلم ترد السلام فقال معتذرا، اور کہا اس کو اس کے بعض بھائیوں نے، میں نے تم پر سلام کیا پس تم نے سلام کا جواب نہیں دیا، فقال تو متنبی نے کہا، معتذرا معذرت کرتے ہوئے، یعنی کسی نے اس کو کہا میں نے تمہیں سلام کیا، تم نے سلام کا جواب ہی نہیں دیا، تو متنبی اب عذر کرتے ہوئے یہ اشعار کہتا ہے: انا عاتب لتعتبک متعجب لتعجبک۔ عاتب عاتب النصرہ سے ہے غصہ کرنے والا، ناراض ہونے والا، تعتب تفاعل کا مصدر ہے بمعنی غصہ کرنا، متعجب اور تعجب تفاعل سے ہیں بمعنی تعجب کرنے والا۔ انا عاتب میں ناراض ہونے والا ہوں، لتعتبک تمہارے ناراض ہونے کی وجہ سے، متعجب تعجب کرنے والا ہوں، لتعجبک تمہارے تعجب کی وجہ سے، یعنی تم مجھ پر ناراض ہو، میں اس بات پر ناراض ہوں، تم تعجب کر رہے ہو، مجھے اس تمہارے تعجب پر تعجب ہے۔ اذ کنت حین لقیتنی متوجعا لتغیبک، لقیت لقا سمع سے ہے ملاقات کرنا، متوجعا توجہ تفاعل درد مند ہونا، اور تغیب تفاعل کا مصدر ہے غائب ہونا۔ اذ کنت اس لیے کہ میں تھا، حین لقیتنی جب تم مجھ سے ملے، متوجعا درد مند، لتغیبک تمہارے غائب ہونے کی وجہ سے، یعنی جب تم مجھے ملے تو میں اس وقت تمہیں یاد کر کے غمزدہ تھا، کیونکہ تم مجھ سے کافی عرصہ غائب رہے۔ فشغلت عن رد السلام وکان شغلی عنک بک، پس فشغلت اس کا معنی ہوتا ہے اعراض کرنا، مجہول ہے شغل النصرہ سے، اور
فشغل تو پس مجھے اعراض کروا دیا گیا عن رد السلام، یا مجھے غافل کر دیا گیا سلام کا جواب دینے سے، وکان شغلی عن کبک، اور میرا تم سے اعراض کرنا تمہاری وجہ سے تھا، یعنی میں تمہاری یاد میں مشغول تھا تو میں نے سلام کا جواب نہیں دیا، تو تمہارے سلام کا جواب نہ دینا بھی تمہاری وجہ سے ہے۔